ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ منصب کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے، اللہ سے جو خوف نہیں کرتے، جو بڑی باتیں کرتے ہیں دولت کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، علم کی بنیاد پہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو صرف عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ایک دن آئینہ دیکھا، میرے بھائی لوگ بھی بہت آئینہ دیکھتے ہیں نا، وہ یوں کرتے ہیں آئینے کے اندر۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت ہمارا جسم بہت مضبوط ہے، بازو بڑے مضبوط ہے، تکبر کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے وہ آستین کے کپڑے پہن کر رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں تو بیوقوفوں کی طرح وہ زمین پہ چلتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بنیان پہن کے کیوں نکلا ہے؟ بولے وہ اپنی باڈی بتا رہا ہے۔ ہنسنے کی بات، افسوس کی بات۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو تب تو تیری یہ باڈی سلامت ہے، ورنہ پھر اس کو تو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اس کو قبر۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کے قریب سے کوئی کتے لے کر کے نکلا، توجہ فرمائیں، حضرت جنید بغدادی کے قریب سے کوئی کتے لے کر کے نکلا تو کہنے لگا جنید، اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے والا تھا، کہنے لگا جنید میرے کتے اچھے ہیں یا تو اچھا ہے؟ میرے کتے اچھے ہیں یا تو اچھا ہے؟ جنید بغدادی نے برا نہیں مانا، کہنے لگے اگر ایمان پر چلا گیا اور میرا رب راضی ہے تو پھر میں اچھا ہوں، ورنہ تیرے کتے ہی اچھے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، فکر تھی۔ بات کہنے لگا تھا کہ ایک دن حضرت یوسف صدیق، یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا۔ آئینہ دیکھتے ہوئے چونکہ تھے بڑے خوبصورت، بہت خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ان کا حسن تو میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اتنے حسین تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا۔ اب تو حسینہ اعظم بھی ایسی کوئی نظر نہیں آتی دنیا میں جن کو حسینہ اعظم کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں بمبئی کے ایئرپورٹ پر اترا تو میں نے دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ہنگامہ بپا ہے ایئرپورٹ پر۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو بولے کہ حسینہ اعظم آج ایئرپورٹ پہ آنے والی ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی رک جائیں تو آپ دیکھ لیں۔ وہ کیا اس کو انگلش میں کچھ کہا تھا انہوں نے، لیکن میں اس کو میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات، وہ جو بھی کہا تھا انہوں نے تو کہا کہ وہ، لیکن اس کا ترجمہ بہرحال یہ کہ حسینہ اعظم آج ایئرپورٹ پر آنے والی ہے، آپ تھوڑا سا رک جائیں۔ کوئی مسلمان ہی صاحب تھے تو کہا رک جائیں آپ بھی دیکھ لیں۔ میں نے کہا کہ یہ حسینہ اعظم کو میں کیا دیکھوں، کیونکہ ہم جس حسن اعظم کو مانتے ہیں، ہم جس حسن اعظم کو مانتے ہیں، اس کو دیکھنا ان کی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو حسن ہے وہ ان کے پاس کا، میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے۔ یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ یہ بھی کوئی حسن ہے جو ہر مرتبہ لالی اور پاؤڈر کا محتاج ہے، وہ بھی کوئی حسن ہے جس پہ پاؤڈر نہ لگے تو پھر وہ چہرہ بھی اتنا مکروہ ہو جائے کہ دیکھ نہ سکے لوگ۔ میرے محبوب کا حسن وہ حسن ہے کہ حسن جس پر خود فدا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ حسن جس پر خود فدا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ان کی ملاحت کی شان کیا ہے، ان کی ملاحت کی شان کیا ہے۔ انسان حسین نہ ہوتا اگر مصطفیٰ جان رحمت انسان بن کر نہ آتے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے انسان اس دن سے حسین ہو گیا جس دن سے لباس بشر میں محبوب آ گیا۔ اسی لیے وارث پاک کے وہ عظیم پروردہ جسے دنیا بے دم شوار کہتی ہے، ان کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ خوبصورت انسان ہے،
فرشتوں سے زیادہ خوبصورت بیدم شاہ بڑے دمدار بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اب آدمی کچھ اور، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ جب سے یار لباس بشر میں آیا انسان کی آبرو رہ گئی، ورنہ یہ مٹی کا انسان بھی کب سے خوبصورت ہو گیا۔ یار خوبصورت ہے تو انسان خوبصورت ہے۔ جب سے سنا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس شعر پہ بھی جھومنا چاہیے؟ جب سے سنا ہے یار اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری، جب سے سنا ہے یار لباس، تو انسانیت کو آبرو مل گئی جب سے یار لباس بشر میں آیا۔ انسان، اسی لیے قدرت نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یار لباس بشر میں۔ بات دور نہ نکلے، بات جلدی ختم کرنا ہے، اس لیے کہ اب ہفتے بھر شاید آپ کو مجھے سننا ہے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کی محبتوں پہ اتنا بھروسہ ہے کہ آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ آنا ہے نا انشاءاللہ؟ پیر کو پروگرام ہے، منگل کو ہے، بدھ کو ہے، جمعرات کو ہے، جمعرات کو بھی ہے نا، لیکن جمعرات کو، ہاں جمعرات کو بھی ہے ماشاءاللہ، پھر جمعہ کو بھی ہے، جمعہ کو بھی، پھر سنیچر کو بھی، پھر اتوار کو نہیں ہے، پھر پیر کو بھی ہے۔ یا اللہ، ایک تو طویل سلسلہ ہے تو بہت لمبا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ دینا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ 4 دن پیر سے لے کر کے جمعہ تک، 4 دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 5 دن، ہم 5 دن ہفتہ والدین منانا چاہتے ہیں۔ 5 دن ہفتہ والدین، کوئی کسی کا ہفتہ مناتا ہے، کسی کا ہفتہ، ہم 5 دن اپنے ماں باپ کی یاد منائیں گے انشاءاللہ۔ 5 دن ماں باپ کے نام، لوگ ایک شام فلاں کے نام کرتے ہیں، ہم 5 شام ماں باپ کے نام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الگ الگ عنوانات پر، یعنی والدین، عنوان والدین ہی ہوگا، عنوانات یعنی ایک ہی سرنامہ ہوگا اور عناوین الگ الگ ہوں گے ماں باپ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کریں، اللہ آسان فرمائے، اور آپ سب کو آنا ہے انشاءاللہ۔ ہم پورے شہر کو اس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ جو والدین سے لوگ چلے گئے، جن کے والدین چلے گئے، اللہ کرے ایسا ماحول ہمارے شہر میں بن جائے کہ اولاد اور والدین کے درمیان ایک محبت کا ماحول قائم ہو جائے، تو ہفتہ والدین ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اچھا رہے گا، انشاءاللہ اچھا رہے گا نا بھائی؟ آپ کہے تو عنوان بدل دیتا ہوں، ہفتہ ازواج منا لیتے ہیں، نہیں جی، ہفتہ والدین رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سب کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اور آپ کے درمیان کچھ کھل کر بولنے میں اچھا بھی لگتا ہے، تو آپ اس کی تشہیر کریں گے انشاءاللہ ہفتہ والدین کی، اور خوب تشہیر کریں گے انشاءاللہ، خوب جم کر سب نے آنا ہے اور سب نے لانا ہے انشاءاللہ۔ بات ختم ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا، اور آئینہ دیکھ کر کے دل میں بس اتنا سا خیال آ گیا کہ اگر مجھے بیچا جائے، اگر مجھے بیچا جائے تو پوری کائنات کی دولت بھی میرے حسن کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر مجھے بیچا جائے، اگر مجھے بیچا جائے تو پوری کائنات، یا اگر میں بک جاؤں، اگر میں بک جاؤں تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا تھا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا کیا؟ اللہ کا نبی معصوم ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو کا امتحان لے کر اللہ جو دوسرے بندے نا ان کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، توجہ آپ کی میری طرف، ایسا نہیں ہوتا کہ جب اپنے بچے اور دوسرے کے بچے لڑتے ہیں، اپنے بچے اور دوسروں کے بچے لڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچے کو مارتے ہیں نا، اپنے بچے کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل لڑائی نہیں کرنا، تو اس سے دوسروں کو پیغام ملتا ہے کہ لڑائی نہیں کرنا۔
بلا تمثیل بلا تمثیل حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا آئینہ دیکھ کر کہ اگر میں بکوں، میرا حسن بکے تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. پھر اللہ نے گھر سے نکلوایا بھائیوں کے ذریعے سے، سوتیلے بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈالے گئے، پھر نکالے گئے. اس کے بعد مصر کا قافلہ جا رہا تھا. جب بھائیوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ بھاگا ہوا غلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ اگر کچھ کہا تو اور ماریں گے. حضرت یوسف نے گردن جھکا لی اور پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھوٹے سکوں کے بدلے، کیا کھوٹے سکوں کے بدلے حضرت یوسف کو بیچ دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا تو فرشتے نے کان میں آ کے کہا یوسف تم نے اپنی قیمت کیا لگائی تھی اور تم کیا بکے کھوٹے سکوں کے بدلے. فوراً اللہ کے نبی نے توبہ کی. اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کبھی اس کے قریب سے گزر کر نہیں جاتا، لیکن یہ بندوں کی عبرت کے لیے اللہ بتا رہا ہے. جب فرشتے نے کان میں کہا تم نے قیمت کیا لگائی تھی اور بکے کیا، کھوٹے سکوں کے بدلے چند دراہما بکسی معدودہ، قرآن کہتا ہے چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیے گئے. حضرت یوسف نے فوراً توبہ کی، رجوع کی اللہ کی طرف، مولا مجھے معاف کر دے. وہ خیال ہی آیا تھا، حالانکہ خیال پہ سزا نہیں ملتی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ تو معبود لوگ ہیں نا، سزا نہیں ہے یہ، بلکہ بندوں کو عبرت کے لیے ہے. بس کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے رجوع کیا، توبہ کی. پھر حضرت یوسف مصر گئے، مصر پہنچے. پھر وہ سارا واقعہ آپ اس سے سن چکے ہیں تفسیر میں. نہلائے گئے، کانوں میں موتیاں ڈالی گئی، سچے موتی، سونے کی جوتیاں پہنائی گئی، سونے کا تاج سر پہ رکھا گیا، سونے کے کنگن پہنائے گئے. شریعت محمدی میں حرام ہے، اس شریعت میں حکم الگ تھا. سونے کے کنگن پہنائے گئے، لباس قیمتی پہنایا گیا، اور بازار میں ایک تخت بچھا کے اس پہ بٹھا دیے گئے. اب وہ جو شخص تھا جس کا نام بشرا آتا ہے، بشرا، اس بشرا نے کہا لگاؤ قیمت. مصر والو بہت غلام خریدیں، ذرا اس کی بھی قیمت لگاؤ. کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. مصر کا بادشاہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر کہا مصر کا سارا خزانہ دیتے ہیں اور یوسف کو لیتے ہیں. تب فرشتے نے کان میں آ کے کہا یوسف جب تو نے اپنی قیمت خود لگائی تھی، جب تو نے اپنی قیمت خود متعین کی تھی تو کھوٹے سکوں کے عوض بیچے گئے. آج تیری قیمت اللہ نے لگائی ہے، آج تیری قیمت. تو دیکھ جب تم اپنی قیمت خود متعین کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو پھر شان کیا ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی ہوا ساری قیمت لگا کر سارا خزانہ خالی کر کے پھر بھی کہا، ہاں یہ بات بھی خاص یاد رکھنا، خرید نہ سکا یوسف کو، سارا خزانہ دے دیا. پھر بھی بشرا راضی نہیں ہوا تو کیا کہا، بشرا یہ خزانہ لے لے اور یہ غلام یوں ہی دے دے. یہ غلام خزانہ لے کر، کیونکہ اس کی کوئی قیمت تو لگ نہیں سکتی. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے تکبر کو، دل کی انا کو، دل کے اندر بیٹھے ہوئے اس بت کو نکال کر کے باہر کرے اور اپنے اندر عاجزی اختیار کرے، ورنہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر میں کبھی بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہفتہ والدین ہوگا انشاءاللہ، ہاں ہے نا، وہ تو ایک دن میں جو ہفتہ والدین ہوگا 19 فروری کو سیلانی چوک، 20 فروری کو نوری ہال کے پاس عائشہ نگر، 21 فروری کو مدرسہ یادگار علی کے پاس، 23 فروری کو اعظم پورہ گولڈن نگر، 24 فروری کو اختر آباد آدم ممبر آدم مسجد کے پاس. اچھا 19 20 21 22 24 پھر بعد میں 25 26 27 جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی الگ عنوان ہوگا، لیکن ہفتہ والدین، ماں باپ سے محبت ہے نا،